السلام علیکم دوستو۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر تو کبھی آزما کر تو کبھی تکلیفوں میں ڈال کر اپنے بندوں کو الگ کر ہی لیتا ہے۔ کچھ لوگ اس مقام تک خود آ جاتے ہیں اور کچھ کو کھنچ کر لایا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں تھامنے والا وہی ہے۔ تم اس کو بھول جاتے ہو اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہو، لیکن وہ اللہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا، کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ جان رکھو کہ وہ نوازنا چاہے گناہوں کے دلدل سے نکال کر نوازے، یا قاتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازے، وحشی کو نواز دے، ہندا کو نواز دے، ابو سفیان کو نواز دے اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو، ایک ماں اپنے بچے کو بار بار دودھ پلاتی، اپنے سینے سے چمٹاتی، اس کو چومتی، دیکھنے والے کو محسوس ہوتا کہ اس کی ممتا جوش مار رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سنو، اللہ کی قسم، اللہ کی ذات میں اپنے بندوں کے لیے اس سے بھی زیادہ رحم اور محبت ہے جتنا ماں کو اپنے بچے کے لیے ہے۔ اللہ کی بات آدھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی نعمت کے بانٹنے میں فیورٹ والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھی سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس نیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ کس بندے بندی کے دل میں اللہ کے لیے محبت زیادہ ہے، اور وہ کون کون سی چیز کو پانے کے لیے زیادہ شدت رکھتے ہیں۔ جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ بندوں کا خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا کتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اپنی چاہت کو پانے کی خاطر، اور شدید ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا، اور اگر راہ غلط ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بس طلب کو دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب میں کتنا صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتے ہیں اور بے پناہ صبر اور تکلیف کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ اسے غیب سے اپنے گن سے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ملنے کا بندے نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، یا اتنا دے دیتا ہے کہ بندہ کی امید بھی اس کی نہیں کر رہا ہوتا۔ اور یاد رکھو کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی، جسے میرا رب قرآن میں کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو بس یقین رکھو کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا شخص صبر سے گزر رہا ہے، کون رات کے اندھیرے میں اس کے پاس ندامت کے اشک بہانے آیا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون صبر اور برداشت کی تصویر بنے اس کے در صبر کا پھل مانگنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون شخص اپنی مسکان کے پیچھے انکہی باتیں چھپا کر رو رہا ہے، بس وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو کتنا انعام کب دینا ہے اور کس کا صبر کا پھل کب اگانا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے خدا کی سب سے زیادہ کون سی بات تمہیں حوصلہ دیتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ رب جب مدد کرتا ہے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ سے اچھی امیدیں رکھو، وہ آپ کی پریشانیوں کو سکون میں بدل دے گا، کیونکہ وہ یہ کر سکتا ہے اور یہ اختیار رکھتا ہے۔ ہمیشہ دعا کیا کرو
کبھی بھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں نا، آپ کی دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور یقین کرو، جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا، گناہ کے در پر کھڑے ہونے کے باوجود تمہیں واپس کھینچ کر لائے گا۔ وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا، اور وہ نمازوں میں سکون کی صورت میں، گناہوں سے تناؤ کی صورت میں تمہاری پکار سن کر قبول کرے گا۔ وہ رب مہربان ہے، تم اس پر یقین کر کے دیکھو۔ اور ہم تو انسان ہیں نا، اس لیے اس کی مسئلیت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ رب ہے، میری تمام مشکلوں کو دور فرمائے گا اور تمہاری بھی انشاءاللہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو سن کر آپ کو تھوڑا سا بھی سکون ملا ہو تو ہمیں اپنی محنت کو کامیاب سمجھیں گے۔ پسند آئے تو ایک لائک کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔ ہمارے دوستوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو میں تھوڑا سا الگ الگ باتیں شیئر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوشحال رکھے، شاداب رکھے۔ اللہ حافظ۔